اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کا دوسرا روزہ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے قرار دیا ہے روزے کے دوسرے دن پر ہر اس قدم کے عوض جو اس نے رکھا ہے 3 چیزیں پروردگار اسے عطا کرتا ہے: 1 سال کی عبادت اور نبی جیسا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آج کے دن کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی اے پروردگار مجھے قریب کرنا اپنی رضایت کے اور مجھے دور رکھنا اپنی ناراضگی اور اپنے غیظ و غضب اور سزا سے، اور مجھے توفیق دینا کہ میں اس دن میں تیری آیات قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ اے پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے سے، یا ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آج کے دن کی جو دعا ہے اس میں بھی پروردگار عالم سے 3 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیں جو پروردگار کی رضایت کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے امور سے دور رہیں جو پروردگار کی ناراضگی اور اس کے غیظ و غضب کا سامان فراہم کر سکیں۔ اور تیسری چیز قراءت قرآن کی۔ کون سے ایسے امور ہیں جو ہمیں پروردگار سے قریب کر دیتے ہیں؟ وہی ظاہر ہم جانتے ہیں کہ ایسے نیک اعمال جو ہماری زندگی کا قیمتی حصہ ہیں، جو خدا کی خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، جیسے برے اعمال، حرام اعمال۔ اسی لیے پروردگار عالم سے ہم پہلے حصے میں ان اعمال سے متمسک ہونے کی دعا مانگتے ہیں جو پروردگار کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بنے، اور پھر دوسرے حصے میں پروردگار سے دعا کی جاتی ہے کہ اے پروردگار ایسے امور سے ہمیں دور رکھنا جو تیرے سخط جو ہے وہ رضا کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسے کام جو تیری رضا کا سبب نہ بن سکیں، تیرے خوشنودی سے دور ہمیں کر دیں۔ اور نقمات کا بھی مطلب ہے کہ وہی کام جو پروردگار کے غیظ اور غضب کا سامان کر سکیں۔ ایسے اعمال سے پروردگار سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار ہمیں ان سے دور رکھنا۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار کے غضب سے دور رکھتی ہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے غضب کو لوگوں سے دور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے غضب سے دور رکھے گا۔ اور تیسری چیز دعا کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار تیری آیات کی تلاوت کر سکوں، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی بہار قرآن کا مہینہ، ماہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس قرآن کے نزول کا مہینہ، اور جس کے بارے میں پروردگار عالم خود اپنے قرآن میں سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اور پیغمبر خدا کی احادیث اور ائمہ علیہم السلام کی احادیث اس قرآن کی آیات کی تلاوت کے بارے میں بہت زیادہ ہے، کہ جیسے پیغمبر کی حدیث ہے کہ نَوِّرُ بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، کہ اپنے گھروں کو نورانی کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، کہ اگر کوئی جوان قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں اس کے ساتھ ہی مخلوط ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں
ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نومکم فیہ عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح، جس میں سونا بھی عبادت ہے اور سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ تو سوچئے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کس قدر ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم خدا کے رضا کو بھی حاصل کر سکیں، اس کے غیظ و غضب سے بھی دور ہوں، اور آیات قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔